کہ اس طرح کی عربی محفلیں بھی یہاں چکوال میں ہم انٹروڈیوس کریں تو آئی تھنک ان کو پروموٹ کرنا ضروری ہے۔ میں مشکور ہوں بلال صاحب کا، وائس چانسلر ہمارے یونیورسٹی کے، اور اسپیشلی سو کہ میری یونیورسٹی کے، چونکہ میں اس کالج کا طالب علم ہوں، چکوال کا 1962 سے لے کے 66 تک میں چکوال کالج میں ہی پڑھتا رہا اور مستفید ہوا، اور مجھے آج فخر ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے اور اس کی فیکلٹی ممبرز کا ماشاءاللہ بڑے اچھے، آپ نے ویری انفارمیٹیو ٹاک آپ کی تھی۔ دیکھیں میں جب یہ جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے، میں 1985 میں سعودی عربیہ میں تھا، کمانڈنگ سیٹ اپ خمیس مشاہد کے اندر، اور وہاں 2 سال جب ہم رہے تو میں دیکھتا تھا کہ عرب نیوز کے اندر ایک ٹاپک آتا تھا اسلام ان پرسپیکٹو، اور اس کے ڈے ٹو ڈے ہماری جو اسلامک ایشوز ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں ڈے ٹو ڈے لائف کی، اس کے اوپر اسلامک انٹرپریٹیشن عادل صلاحی اور سید قطب جیسے جو ریناؤنڈ اسکالرز آف دی عرب ورلڈ وہ آ رہے تھے، تو مجھے وہ بڑا یوزفل لگا کہ مثلاً اولاد کے رائٹس کیا ہیں، پیرنٹس کے رائٹس کیا ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ تو میں نے یونٹ والے لڑکوں کو لگایا کہ یہ کوشچنس کو سفٹ کرتے ہیں، حج، زکوٰۃ اور یہ پیرنٹس کے رائٹس اور کمرشل۔ تو ہم نے ایک کتاب بنا لی اسلام ان پرسپیکٹو، اور وہ میں نے آ کے جنزیہ الحق صاحب کو بھی پریزنٹ کی۔ وہ فرسٹ کمپائلیشن تھی جس کے 2 ایڈیشن چھپے، اور میں نے سارے وہ ڈونیٹ کیے لائبریریز کو۔ اس کے بعد جب میں اسٹیل مل سے فارغ ہو کے آ گیا تو وہ آپ کی ذہن میں سوچ آتی ہے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا، یہاں ہم کدھر رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے۔ تو آپ کا وہ دل کرتا تھا کہ یہ بیٹھ کے کچھ لکھے، تو میں نے کچھ کالم لکھے نوائے وقت میں فکر و خیال کے۔ تو مجید نظامی صاحب نے دیکھا تو انہوں نے جاوید صدیق صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا کہ جن صاحب کے کالم اسلام آباد پنڈی میں نہیں چھپاؤ، یہ انٹرنیشنلی جانے چاہیے۔ تو پھر 7 سال فکر و خیال کے لقب سے وہ میں کالم لکھتا رہا، جو کہ ایڈیٹوریل پیج پہ لیڈنگ کالمز آتے تھے۔ اس کی جو پہلی کتاب تھی وہ یہ کتاب تھی فکر و خیال کے۔ اس کے اوپر رائٹ اپ جو ہے وہ ایک طرف ڈاکٹر قدیر کا ہے، ہمارے جو ایکیو خان ہیں ان کا تھا، جو ان کو بھی لکھائی پڑھائی سے بڑا شوق تھا، وہ بھی کالم لکھتے تھے، اور دوسری طرف یہ مجید نظامی صاحب ہے۔ یہ بکس بھی ابھی ختم ہو گئی ہیں، 2-3 تھی، تو میں ایک لے آیا، میں نے کہا آپ کو دیکھو۔ اس کے بعد پھر میں نے فکر و خیال 2 یہ دوسری بک تھی۔ پھر وہ کرتے کراتے یہ آ گیا کہ بہت سے کالم لکھتا رہا، تو میں نے کہا یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اور وہ لوگ جو جیو پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں اور ویریڈ سبجیکٹس کے اوپر جو میرے ذہن میں آئی چیز تو میں نے اس پہ لکھتا رہا۔ اور یہ پھر دی نیوز انٹرنیشنل میں اور نیشن لندن میں جو انگلش کی میں نے کچھ لکھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اور لکھیں۔ تو ابھی بھی میں لکھ تو رہا ہوں، لیکن اس کتاب میں 25 آرٹیکلز ہیں جو I think this should be our humble contribution اپنی یوتھ کے لیے۔ تو یہ ایک اپنے طور پہ میں کرتا رہا۔ دیکھیے پاکستان تو بنا تھا، ہم ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور جیسے کہا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے خواب تھے، ان کی بے وقت وفات ہوگی، خان لیاقت علی خان شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر ہماری معاشی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور ہندوؤں نے اور انگریزوں نے ہمارے اس علاقے کو بیکورڈ بھی رکھا تھا، نہ کوئی انڈسٹری تھی۔ یہ ڈیفنس کا میں دیکھ رہا تھا، ایک بھی فیکٹری اس پاکستان میں یا اس پاکستان میں نہیں تھی، ساری 16-18 فیکٹریاں تھیں، وہ سینٹرل انڈیا میں تھی، اور ولیکا ٹیکسٹائل اور یہ چند ایک 18-19 چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں تھیں، اس کا بھی تعلیم کا حالت بھی خرابی تھی۔ تو ابھی یہ تھا کہ ایسے بڑے چیلنجز کے لیے آپ کو بگ لیڈرز چاہیے، جو کہ چیلنجز کو، وہ کہتے ہیں نا، نکسن نے لکھا اپنی کتاب میں لیڈرز میں کہ ان دی فوٹ اسٹیپس آف گریٹ لیڈرز یو ہیئر دی رولنگ تھنڈر آف ہسٹری۔ دیٹ مینس کہ وہ تاریخ ساز لیڈر ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ان 2 لیڈرز کی وفات کے بعد پھر ہم کرائسس آف لیڈرشپ آ گئے۔
वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि समुंदर, तेज तूफानी हवा, टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पे नाखुदा तुम हो। ये जो नाखुदा हमें मिले, सिविल मिलिट्री बोथ अपने तौर पे कुछ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर अपने सर्वाइवल और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए हमने कंप्रोमाइज़ किए, जिससे पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह सफ़र किया। मैं आपको बताऊं कि मोर देन 50 ईयर्स से मैं, अल्लाह का करम है, ये अपने नेशनल इश्यूज़ पे कर रहा हूँ। मैं कोई और ना मुलाजमत की है, ना मैं किसी और जगह पे गया हूँ, बड़े बड़े अदारों में भी रहा हूँ। ये ग्रेट नेशन है। मैंने आर्मी में देखा, मैंने जंग भी लड़ी, 71 वॉर का वॉर वेटरन हूँ। मैंने अपने सोल्जर्स को देखा, मैंने अपनी फ़ौज को देखा, और मैं कहता हूँ कि सेकंड टू नन है ये हमारा प्रोफेशन जो। और ऑनेस्ट टू गॉड में ये, आज मैं रिटायर्ड हूँ, मैं एक सिविलियन हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, बट आई स्टिल से, मुझे मोइन कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था। तो मुझे कहते हैं, जन साहब आपने सिविल साइड भी देख ली है और मिलिट्री भी देख ली, तो यू नो इधर तो बड़ी अट्रैक्शंस हैं, तो अगर आपको अभी सेकंड चॉइस मिले तो आप कैरियर का क्या सिलेक्शन करें? तो मैंने खुदा उनको ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अगर मुझे सेकंड चॉइस भी मिलता है, अल्लाह ताला मुझे सेकंड लाइफ दे, तो मेरा फर्स्ट चॉइस जो होगा वो ये पेशा सिपाहगरी होगा। बिकॉज इसने हमें सब कुछ दिया है, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस का जो जज्बा है आपका। मैंने देखा 71 की जंग में बच्चों को, अपने सिपाहियों को रोक के रखते थे। ये जब आप PMA से ट्रेन होके बाहर आते हैं, फिर आप भूल जाते हैं, आपके आगे पंजाब, सरहद और सूबा ये KP और इसके बॉर्डर की कोई अहमियत नहीं। हम देखते हैं सियाचिन से लेके सर क्रीक तक हमारी एक पाक सरजमीन है जिसकी हमने हिफाजत कर ली। हमें न लसानियत, ना आपकी सूबाइयत, ना फिरकवारियत। हमारी फ़ौज के अंदर क्रिश्चियन जनरल्स थे, हमारी फ़ौज के अंदर कभी ये नहीं सोचा ये शिया, ये सुन्नी, ये क्या है, ये का सब बड़े थे। तो ये एक ग्रेट नेशन है, इसको ही आगे हो जाना चाहिए था, लेकिन हम ये एंडेवर में करता रहा, और आज तक ये मेरी 6 किताबें हो गई है। ये फर्स्ट टाइम इसकी जो है ना, आज यहाँ बुक लॉन्चिंग मैंने, वो भी इंसिस्ट उन्होंने किया, जमशेद ने और उस्मानी साहब ने, कि नहीं इधर आए और करें। आल्दो लाहौर में वो तैयारी कर रहे थे, इस्लामाबाद वाले कह रहे थे नहीं हमें करना है। मैंने कहा नहीं, वो मैं जब मुल्क से बाहर जाता हूँ, कई दफ़ा गया हूँ, पता नहीं 75 ममालिक में, तो बखुदा दिल करता है कौन सा वक्त हो जो पाकिस्तान पहुँचे, और फिर दिल करता है कौन सा वक्त हो जो अपने चकवाल में पहुँचूँ, और कौन सा वक्त हो जो अपने गाँव में पहुँचूँ पाकिस्तान में। आज भी मैंने राब्ता हाल अपने गांव में बनाए हुए हैं, जो मेरे गांव से कुछ लोग हैं तो उनको पता होगा, वहाँ हमने अपने घर पे लिख के लगाए हुए हैं कि हर खास आम अपनी गमी खुशी में इसको इस्तेमाल कर सकता है। और बिकॉज ये टेम्परेरी चीज़ें, देखिए ज़िंदगी जो है ना, वो तो एक बुलबुले की मानंद है। ज़ैदी साहब एक वक्त जो नौजवान और जवान होंगे, हम एक वक्त अपने आप को करते थे, आज हम ज़िंदगी की असर के ऊपर है, तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए ना कि हम किधर जा रहे हैं। वो नज़ीर अकबर आबादी के बड़े अच्छे हैं कि जो कब्र कोहन उसकी उखड़ी तो देखा, न उज़्वे बदन था न तारे कफन था, और नज़ीर हमको पहले अवस्थी कफन की, जो सोचा तो ना हक का दीवाना था। ये मकसद ये है कि आपको ये क्लियर रखना चाहिए। अभी मुल्की मसाइल पे ज़्यादा लंबी बात करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, मगरब का टाइम भी हो रहा है, आपका खाने का अरेंजमेंट भी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, ये मुल्क मुश्किल से मिला है, खुदा के वास्ते अपनी जो छोटी सोच और सियासत की नज़र ना इसे करें, सूबाइयत की नज़र इसके ना करें, ग्रो में ना जाए। हमें सियासत को रियासत के ऊपर तरजीह नहीं देनी चाहिए। आज हम इसमें पकड़े हुए, पोलराइजेशन विद इन दी कंट्री। 4-5 चीज़ें जो आज सफ़र हम कर रहे हैं। नंबर 1, कौमी यकजहती का फुकदान नज़र आ रहा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, मईशत की तरफ ध्यान देने की बजाय हम देख रहे हैं किसको डीनोटिफाई करना है, कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये छोटी बातें हैं, मुल्क को हमने आगे चलाना है। नंबर 3 जो है, मीडिया में पोलराइजेशन। अनफॉर्चुनेटली मीडिया के अपने एथिक्स हैं। मैंने कल भी यूट्यूब के ऊपर, मेरा चैनल है जनरल क्यूम ऑफिशियल,
اور اس پہ آپ جا سکتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس پہ میں نے کل جو لوڈ کیا اس کے اوپر اپنا, اس میں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ہماری ایک آرگنائزیشن ہے ایڈیٹرز کی پاکستان لیول پہ, ایک مالکان کی آرگنائزیشن ہے پاکستان لیول پہ, ایک جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے پاکستان, ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ نہ کہے کہ یہ فلانی جماعت کا چینل ہے, یہ فلانی جماعت کا چینل ہے, یہ بددیانتی ہے, اس کو آگے نہ کیا جائے. تیسرا میں نے کہا ہے کہ فارن پالیسی, آپ آئسولیشن کا شکار ہیں. اگلے دن پیوٹن آیا ہے اگر ایران میں اندر, تو وہاں ٹرکی کا صدر آیا ہے, تو پاکستان کا پرائم منسٹر بھی مدعو ہونا چاہیے. اگر ہم نہیں ہیں تو یہ ہماری نالائکی ہے. ہماری ڈپلومیسی جو ہے اس کے اوپر اوفینسو آپ کو ایکسٹیریئر منور کریں تاکہ ادھر دیں. اکانومی کے اوپر جو میں بات کر رہا تھا نا, یہ 6,000 ارب روپے ہم ریونیو تو ہو گیا. یہ 2013 میں 1900 ارب تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا, جب چھوڑا تو اس کو 100% کو 3800 ارب تھا. اس کے بعد تحریک انصاف نے اس کو 6,000 پہ آیا. ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ 8,000 ہو. لیکن جیسے ظفر بختیاری صاحب نے بڑا صحیح بتایا, دیکھو اکانومی ریونیو کلیکشن ایک فیکٹر ضرور ہے, فارن ریمیٹنس بھی ہے, لیکن فارن ریمیٹنس کے اوپر آپ اپنا ٹریڈ گیپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کی اکانومی زیادہ کیسے چلے گی؟ گروتھ کو بڑھاؤ گے, گروتھ اورینٹڈ اکانومی. اور گروتھ کیسے بڑھے گی؟ اس میں آپ انڈسٹریل ریفارمز کریں گے, آپ ایگریکلچر ریفارمز کریں گے. ایک وقت میں آپ کی کاٹن کی بیلز جو ہیں 14 ملین ہوتی تھی اور ایک وقت میں آ کے 5 ملین کے اوپر رہی ہے. یہ ہمارا فارن ایکسچینج ارننگ ہے. ویٹ 30 ملین ہماری ریکوائرمنٹ ہے ٹن کنٹری کی, ہماری 27 ملین ہوئی ہے, 3 ملین ہم ایک وقت ایکسپورٹ کرتے تھے. شوگر میں 6 لاکھ ٹن ہمیں امپورٹ کرنا پڑا. آئی تھنک یہ تو فوڈ باسکٹ ہے یہ کنٹری, لیکن کوئی دھیان دے سیڈ کون سا ہو, فرٹیلائزر کی قیمتیں کتنی رکھی جائیں, ٹیوب ویل کتنے سستے ہوں, زمیندار کو کون سمجھائے, ان کو ایجوکیٹ کیسے کیا جائے, یہ جو اکوپمنٹ اور مشینری آتی ہے ایگریکلچر کی اس کو سستا کیسے کیا جائے, انڈسٹری کو 1 ونڈو آپریشن کے اندر آئے اور ان کو انکریج کیا جائے. ہم رگڑا دیتے ہیں, اگر جو فائلر ہے وہ ایک دفعہ پھنس گیا تو پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی کہ جی یہ فائلر اچھا اسی کو بھراؤ. ہم نئے لوگوں کو انکریج کریں, ان کو زیادہ تر پریشر مت دیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں, اس سے ریاست کی سلامتی کو خطرہ پڑے گا. وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک دیوار میں کچھ دروازے نکال سکتے ہیں تازہ ہوا کے لیے. اگر آپ اس دیوار میں سارے شروع کرو تا اس کے تو وہ گر جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ہے یا دوسرے ممالک ہیں, ان کے ساتھ آپ کے اگر تجارتی مراسم آپ نے پوری دنیا میں قائم کرنے ہیں ریجنل اینڈ انٹرنیشنل تو وہ ضرور کریں, لیکن اپنی انا اپنی وہ جو ہماری سوورینٹی ہے اس کو ہے. اس میں بھی کسی نے کہا کہ جھک کر سلام کرنے میں حرج نہیں, مگر اتنا نہ سر جھکاؤ کہ دستار گر پڑے. آپ کو بھی یہ کون رکھے گا بیلنس؟ یہ لیڈرز رکھیں گے. اور آج اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو کرائسس آف لیڈرشپ پہ سفر کر رہے ہیں, ہمیں اس کے اوپر آگے چلنا ہوگا. اینڈ آئی کین اشور یو, اللہ کے کرم سے ہم اپنی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. میں ہر ٹی وی چینل پہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں یہ چخ نہ ہو پولیٹیکل, جہاں ڈیفنس کی بات ہو, اکانومی کی بات ہو, فارن پالیسی کی بات ہو, وہاں لکھتے بھی ہیں. اور جا کے سیمینارز کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی میں علی صاحب ہیں, وہاں ان کے ساتھ میں میرا انٹریکشن ہے. آج میری بات ہو رہی تھی آپ کے جو ایکس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین تھے مختار صاحب, وہ جب میں وہاں میں تھا تو وہاں میڈیکل کالج میں نے شروع کیا, وہاں یونیورسٹی کی بنیاد میں نے رکھائی, وہاں انجینئرنگ کالج, اور وہاں کامسیٹ یونیورسٹی کے لیے میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا. انہوں نے کہا زیادی صاحب کو اور مختار صاحب کو میں بھیجتا ہوں, آپ ہمیں جگہ دیں. میں نے 2 گیسٹ ہاؤسز توڑ تاڑ کے ان کے حوالے کیے, 2 کروڑ کو اس میں فرنیچر ڈالا. آج وہ بھی ایک یونیورسٹی ہے, اور وہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 97-98% ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. میں آپ کو یوتھ بھی بیٹھا ہے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے, میں بلال صاحب آپ کی یونیورسٹی میں بھی انشاءاللہ آؤں گا. دیکھیں
میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی قوم عظیم ہے، آپ کی یوتھ، آپ کی ان کو انکریج کرنا ہے. ہم کسی اور ٹائم میں تھے، آج کوئی اور ٹائم ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج آب و ہوا کیا ہے، ایک ایکسپلوژن ہے انفارمیشن کا، اس کے اندر ہماری یوتھ ہے، یہ آؤٹ اسپوکن ہے. ان کو انکریج کریں، ان کو لیڈر بنائیں، ان کو آگے وہ لے کے جائیں. ادروائز میں کہتا ہوں کہ اور پھر ایک دوسرے کی پیٹھ سے کپڑے نہ اکھاڑیں. وہ میرے خیال احمد فراز نے یہ کہا کہ ہر جسم داغ تھا، لیکن فراز ہم بدنام یوں ہوئے کہ بدن پہ کبا نہ تھی. ہمارے اوپر آپ کو وہ کر کے کوئی ملک ایسا نہیں جو کرپشن سے پاک. ہم ایک دوسرے چور ڈاکو ایک دوسرے کو بلو دی بیلٹ کریکٹر اسیسینیشن ایک دوسرے کی طرح. خدا کے لیے بیلنس مائنڈ کے ساتھ آئیں. کال اے اسپیڈ. جھوٹا ڈاکو چور عدالتیں موجود ہیں، ٹیک دم ٹو دی لارجسٹ پول اینڈ ہینگ دم، جیسے چائنا میں کرتے ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ دیکھو کہ جھوٹ بولنے والے، جو غلط سٹیٹمنٹ دینے والے، کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے، آج کل سوشل میڈیا ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت انفارمیٹیو ہے، لیکن اس کا مس یوز جو ہے وہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے. تو یہ بھی جا رہے ہیں. تو میں آخر میں احمد ندیم قاسمی کے اشعار پہ ختم کروں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک بات پہلے ایک اسپیکر نے کی تھی کہ یہ ہمیں ڈوم اور گلوم نہیں ہے، اللہ کا کرم آپ نے آگے چلنا ہے. اس کے اوپر ایک قرآن ورس ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ، نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط صرف یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ با کردار ہو. اگر آپ اس طرح وہ کریں گے تو وہ بات نہیں بنے گی. اور میں جو شعر کی بات کر رہا ہوں، وہ احمد ندیم قاسمی نے یہ کہا کہ اونچی پرواز کرنی ہے تو آپ کو بالوں پر چاہیے. اور بالوں پر کیا ہے؟ آپ کا کردار ہے جو آپ کے اندر وہ آپ کو دولت اوپر نہیں لے کے جاتی. آپ لینڈ لارڈ ہیں، آپ کے پاس 10 کاریں ہیں، 15 کوٹھیاں ہیں، نو یوز. آپ کا جو ایمان کی طاقت ہے، آپ کی جو کنوکشن ہے، آپ کا جو نالج ہے، وہ آپ کا. تو انہوں نے یہ کہا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا، اور لاکھوں چراغ لا کے ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. یہ یونٹی کی بات ہے کہ ہمیں یونٹ ہو. تو آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک سارے صحافی برادری، میرے اپنے بھائی، دوست، بچے سب بیٹھے ہیں. میں بیرسٹر وسیم صاحب کا شکریہ ہے جو اینڈ پہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیرسٹر وسیم صاحب. انہوں نے انٹرنیشنل لا میں PhD کی ہے فرام پینسلوینیا، اور 5 ماسٹرز کی ہوئے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن میں، ہارورڈ سے، واشنگٹن سے، گلاسکو سے، پینسلوینیا سے. اور یہ پراؤڈ ہمارے چکوال کے، ان کا ان کے ساتھ ایک تھوا بہادر یا کیا ہے، تھوا ہمیوں ان کا گاؤں ہے. ایسے بچے، ایسے لوگ ہمارے پاس ہیں نا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اسی طرح زیدی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ ان کو آج میں نے صبح بھی کیا، ان کے آنے سے ہی ہماری عزت افزائی ہوتی ہے. میں ان کو اپنا مینٹر سمجھتا ہوں. ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، بہت سی باتیں سیکھتے ہیں. یہ اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں، سنسیئر ہیں، ان کے اندر وہ ڈبل بات نہیں ہے، اور صاف اور ستھری بات. یہ ہماری مسلم لیگ کے 10 سال صدر رہے چکوال کے، اس کے اندر یہ دانشور ہیں. یہ ان کا لیول مسلم لیگ کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیول کے لوگ ہیں، اور وہ اس کو اوپر چلے جائیں. اسی طرح آفتاب کو نے ذکر کیا، ڈاکٹر آفتاب. یہ میرے ہاتھوں میں یہ بچے تھے بھائی، یہ بڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی محنت کی. یہ ماسٹر آف دی سیریمنی ہوتا تھا جب بھی میں دائیں بائیں جاتا تھا. میں کیپٹن، میجر، کرنل، یہ ساتھ. اس وقت میں نے کوئی ووٹ تو نہیں لینے ہوتے تھے، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جس گاؤں سے میں گیا ہوں، جہاں ہمارے والدین کی قبریں ہیں، جن گلیوں میں ہم وہ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے ہیں، وی او دیٹ ٹو لاٹ، وی کانٹ ڈس اون دیم. ان کی سڑکیں، اسکول، ہائر ایجوکیشن کا وہ جو اسکول ہے، گریڈ اسٹیشن. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1994 میں کہا، جل صاحب آپ نے ہم سے کچھ نہیں لیا، کوئی ایگریکلچر لینڈ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، ہمارے صوبے دار وغیرہ کوئی 4 مربے ہیں. میں کہا میڈم مربوں سے بڑی بات. تو تھوڑی سی وہ سوچ میں پڑ گئی، کیا مانگے. میں نے کہا میرے علاقے میں لوگ گوبر جلاتے ہیں
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو گیس دی جائے چکوال سے. تو ان کا چکوال سے کتنا ہے؟ میں نے کہا 30 کلومیٹر. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے گاؤں ہیں رستے میں 1994 میں جیلم اور کھاریا میں سوئی گیس نہیں تھی. یہ جو گیس ہے اللہ کا کرم ہے، آج ہم نے ادھر ان لوگوں کو وہ سب کچھ دیا. تو اس لیے آگے جج صاحب ہیں، منصف صاحب یہ سیشن جج رہے. میں مشکور ہوں کہ ان کو میں نے ریکویسٹ کی اور یہ بھی ہمارے پاس آئے. اور اس طرح کے ظفر بختیاری صاحب نے اپنا بتایا. ان کا ہمارا ڈلوال چکوال کا یہ فخر چکوال نہیں، یہ فخر پاکستان ہے. اور یہ سچی بات بتا رہے ہیں کہ میں ان کے گھر پہ جب بھی گیا 10 12 15 20 ایمبیسیڈر مختلف ملکوں کے، اور یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو ذاتی اس پر تو نہیں ہے، لیکن بزنس میں پڑھے تو بزنس ٹاپ ہے. یہ ابھی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی بزنس کی اس میں ہے. یہ اگر لکھتے ہیں تو بہترین لکھتے ہیں. ان کی کتابیں ہیں، ان کے کالمز آتے ہیں. اور یہ سنسیئر فرینڈ ہے. یہ جو سنسیئرٹی ہے آئی تھنک یہ گریٹسٹ ورچو ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے. تو عثمانی صاحب کا بھی میں مشکور ہوں، آپ کے الفاظ کا میں مشکور ہوں، آپ کے اس ارینجمنٹ کا میں مشکور ہوں. آپ نے بڑا انکریج کیا. لال صاحب کا میں نے کہا کہ وی آر پراؤڈ دیٹ ہی از دیئر ان آور یونیورسٹی. میں نے ان کو کہا کہ ان کے آنے سے بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہاں پلانٹیشن ہو رہی ہے، وہاں ایکڈیمک کے اندر ہو رہا ہے. اور اللہ کے کرم سے ہم آئیں گے آپ سب لوگوں سے، فیکلٹی سے بھی گفتگو ہوگی. اکانومی پہ میں اسپیشل آ کے بولوں گا آپ کے اس کے اندر. تو میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ وہ علامہ اقبال جو فوت تو ہونے سے تقریباً 2 مہینے پہلے ان کو یہ خیال آیا کہ یہ ملک تو ابھی تک ایسے ڈاماڈول ہے، یہ آگے کیسے ہوگا. تو انہوں نے، میں ان کا بیٹا جو ہے وہ سینیٹر تھا میرے ساتھ، گرینڈ سن ولید، تو اس سے بھی بات کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از اجاز آیت کے نہ آیت، سر آمد روزگارے ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت. یہ ان لوگوں کی وہ بات تھی. تو اور علامہ اقبال نے جو یوتھ کے لیے یہ اسپیشلی، اس پہ میں ختم کروں گا، انکساری اور عجز بٹ ایٹ دی سیم ٹائم فرم ڈیسیژن، اور آپ کے اندر ریزالو، پولیٹیکل ول، آپ کی نیشنل ول اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جب صبح سویرے آپ کے جو صبح کی روشنی ہے جب آپ کے لان میں آتی ہے تو وہ اتنی ہمبل اور خاموشی سے داخل ہوتی ہے کہ وہ گھاس کے پتے پہ شبنم کے قطرے کو بھی مس نہیں کرتے. کہتے ہیں انکساری کا یہ عالم ہو، لیکن جب آپ نے کھڑا ہو تو آپ پہاڑ کی طرف ہو. تو وہ کہتے ہیں مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گورے شبنم تو نہ ٹوٹے، اور ہو گیا وہاں سے ہم آغوش و لیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاق میں چھوٹے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.